اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 27 پارے کا آغاز کریں گے سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے، کیونکہ 26 پارہ میں ہم نے یہ سورہ سٹارٹ کی تھی الحمدللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہے۔ آیت نمبر 35، اور پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور موسیٰ کے واقعات میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانیاں چھوڑی تھی۔ جب ہم نے انہیں کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تاہی ملامت کے لائق۔ اس کے علاوہ قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانیاں چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانج تھی، وہ جس چیز پر گرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہے۔ اور آیت نمبر 43، اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزہ اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکے، اور نہ ہی اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لے لیا تھا۔ یقین جانو کہ بڑے ہی نافرمان لوگ تھے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا تھا، اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں، اور زمین کو بھی ہم نے فرش بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہٰذا دوڑو اللہ کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا ہوں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اور آیت نمبر 58، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والے ہیں۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان سے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ زاریات مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ طور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور، قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت المعمور کی اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔
کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کے حق میں جو جھٹلاتے ہیں، جو بےہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے اور کھیل رہے ہیں۔ اس دن جب انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ داخل ہو جو اس میں، بس تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ متقی لوگ اس دن بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 18، ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار نے ہی انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے، اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایسے جام شراب نوش فرمائیں گے جس میں نہ تو کوئی بہودگی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا، اور ان کے ارد گرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ آیت نمبر 25، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والے یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے اور سہمے رہتے تھے، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بہت بڑا محسن اور بہت مہربان ہے۔ لہٰذا پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ ہی مجنون ہو۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں، ان کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں یا وہ ہے ہی سرکش لوگ؟ آیت نمبر 33، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، نہیں بلکہ یہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر لے آئیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں یا وہ دروغہ بنے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا سے باتیں سن کر آتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہو وہ کوئی واضح ثبوت لے کے آئے۔ آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں ہیں، اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی غائب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ یا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں؟ تو در حقیقت جو کافر ہیں مکر تو انہی پر پڑے گا۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ اور آیت نمبر 45، لہٰذا پیغمبر تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تسلی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر وقت آپ کی نگرانی کر رہے ہیں اور آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت تسبیح فرمائیں
اور یہ بھی کہ جب آپ کسی مجلس سے اٹھیں تو تسبیح پر اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کسی محفل کے آخر میں اگر سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیا جائے تو یہ اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس مجلس میں دینی اعتبار سے کوئی بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور جب ستارے ڈوب رہے ہوں، یہ کون سا وقت ہے؟ یہ سحری کا وقت ہے یا پھر وہ فجر کا وقت جب ستارے غائب ہونے لگتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورۃ الطور مکمل ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ النجم۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو آپ نے علل اعلان ایسے مجمع میں پڑھ کے سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ پہلی سورہ ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی، اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیات اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ تو کیا ہی تھا، اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ غالباً اس سورہ کے مؤثر مضامین نے انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سورت کا اصل موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبات ہے، اور یہ کہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے وہ کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ حقیقت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک اس وقت دیکھا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے ساتھ اس میں مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور ان کی بعض بیہودہ دعوتوں کی تردید بھی کی گئی ہے۔ پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے انہیں حق کو تسلیم کرنے کی مؤثر دعوت بھی دی گئی ہے۔ نجم جو ہے یہ ستارے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے اس لیے اس سورت کا نام سورت نجم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرے، اور اے مکہ کے باشندوں یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ تو رستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ چنانچہ وہ سامنے آ گیا جب وہ بلند افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندوں پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، کیا پھر بھی تم ان سے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ اور آیت نمبر 19، بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے، اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں؟ پھر تو یہ بڑی ہی عجیب تقسیم ہے۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ حقیقت میں یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کہ انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور آیت نمبر 26، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں، لہٰذا پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے۔
اور دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ اور نہیں چاہتا۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہاں تک ہے۔ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 31، اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بھی بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے، یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا اور پھر وہ رک گیا؟ اور آیت نمبر 35، کیا اس کے پاس غائب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 42، اور یہ کہ آخر کا سب کو تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور جو رلاتا بھی ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اسی نے نر و مادہ کے دو دو جوڑے پیدا کیے، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اور آیت نمبر 52، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور جو بستیاں اوندھی گری تھی ان کو بھی اس نے اٹھا پھینکا تھا، پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ لہٰذا انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں پر شک کرے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے ہٹا سکے۔ تو کیا تم ایسی باتوں پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے؟ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیا سجدہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی شخص عربی میں یہ آیت سنے یا پڑھے تو اس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اردو میں سن رہے ہیں تو اس لیے آپ پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ النجم کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ القمر۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا، اس لیے اس کا نام سورۃ قمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ سورت کا موضوع دوسری مکی صورتوں کی طرح کفار مکہ کو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، اور اسی ضمن میں عاد و سمود، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں اور فرعون کے دردناک انجام کا مختصر لیکن بہت مؤثر انداز سے تذکرہ فرمایا ہے، اور بار بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ سورت مکی سورہ ہے، اس میں 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی انجام تو آخر ہونا ہے۔ اور آیت نمبر 4، اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان ہے، دل میں اتر جانے والی دنائی کی باتیں تھی، پھر بھی یہ تنبیہات ان پر کچھ کام نہیں آئی۔ لہٰذا پیغمبر تم بھی ان کی پرواہ مت کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں،
دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئی۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجیے۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور آیت نمبر 13، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی نہ قدری کی گئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درختوں کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آیت نمبر 23، سمود کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑے؟ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز شخص ہے۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتا چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز کون ہے۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بیچ رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ سارے ڈرانے میں مین میخ نکالتے تھے، اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور آیت نمبر 41، اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی ہماری تنبیہات آئیں، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتاب میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا آ گیا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہے کہ جو اپنا بچاؤ آپ کر لیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمعیت کو عنقریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہے۔ اور آیت نمبر 47، حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، اور تمہارے جیسے لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال نامے میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جو لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر رکھی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ سورۃ القمر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الرحمن۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں
کہ یہ صورت وہ واحد صورت ہے جس میں بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بار بار یہ فکرہ دہرایا گیا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب و فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ بھی ایک منفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ عام طور سے قرآن کریم کے نسخوں میں اس کو مدنی قرار دیا گیا ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے کئی روایتوں کی بنا پر یہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کہ وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ سورج و چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کیا کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا، اسی نے میوے اور کھجوروں والے درخت بھی پیدا کیے اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19 اسی نے 2 سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہے تو وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز کسی نئی شان میں ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے 2 بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ آسمان و زمین کی حدوں سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ۔ تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکتے ہو۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 35 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے علاوہ وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائے گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انہی 2 باغوں میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے ہوں گے۔
اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 58 وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ جنتی نقش و نگار والے قالین اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ رحمان مکمل ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ واقعہ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے۔ اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہوگا، جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کا حامل ہوگا۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز سے دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لائے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے اور انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، نہ تو وہ خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت و زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ سورت کی پہلی ہی آیہ میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کا نام سورت واقعہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی۔ جب زمین ایک بنچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے، اور لوگوں تم 3 قسم کے لوگوں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہے ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے۔ سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جن کو ان کا دل چاہے گا، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی۔ یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ اس دنیا میں کرتے تھے، اور وہ اس جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے
اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین. اور آیت نمبر 27 اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں اور بہتے ہوئے پانی میں اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی اور اونچے رکھے ہوئے بچھے فرشوں میں. یقین جانو کہ ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بری ہوئی، عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے. اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وہ سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچانے والا. یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے. اور آیت نمبر 47 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً ہم سب اگلے اور پچھلے لوگوں کو ایک مقررہ مدت کے طے ہونے کے وقت پر ضرور اکٹھا کریں گے. اور پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور پانی بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں. یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذرا یہ بتاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں اور کوئی نہیں جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کرتے جسے تم نہیں جانتے. اور تمہیں تو اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتا ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اور آیت نمبر 65 اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم حیران رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب. اچھا یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تو اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے. لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو. آیت نمبر 75 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اگر تم یہ سمجھو کہ یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہے. یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے. کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر تمہارا حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور آیت نمبر 88 پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں برے باغ ہے. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اور تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے بلکہ بالکل صحیح معنوں میں یہی یقینی بات ہے. اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الواقعہ مکمل ہوتی ہے. اب شروع کرتے ہیں سورۃ حدید اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی کارروائیاں بڑی حد تک دھیمی پڑ گئی تھی اور جزیرہ عرب میں مسلمانوں کا تسلط بڑھ رہا تھا،
اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر زیادہ توجہ دیں جو ان کے دین کو مطلوب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگے۔ اور اس کے علاوہ انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور آخرت کی کامیابی کو دنیا کے مال و دولت پر ترجیح نہ دیں، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں ایک ایسا نور عطا ہوگا جو انہیں جنت تک لے جائے گا، جبکہ منافق لوگ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سورت کے آخر میں عیسائیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ جو رہبانیت ترک دنیا انہوں نے اختیار کی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ بیٹھو، بلکہ یہ تاکید فرمائی ہے کہ اسی دنیا میں رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو اور تمام حقوق اسی کی ہدایت کے مطابق ادا کرو۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں لوہے کا ذکر آیا ہے۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورت الحدید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس پہ چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری میراث اللہ ہی کی ہے۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہے، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب بھاگ رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہی ہے وہ بڑی زبردست کامیابی۔ اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہے،
اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ چنانچہ آج نہ تم میں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بندوں کفر اختیار کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے اور یہ بہت برا انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے نرم پڑ جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اور آیت نمبر 17، خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یقیناً وہ ایک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 20، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ خوب سمجھ لو اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرا اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور خوشنودی بھی ہے، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں پر لاحق ہوتی ہو مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر اتراؤ بھی نہیں، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر بھی مبتلا ہو اور شیخی بگاڑنے والا ہو۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبر کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے، اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آگے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اس کو ان کے ذمہ واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے اس کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہی رہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کر دے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ پہ ہے، وہ جس پر چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 27 پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا پاک